السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن
إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ پاک نے
اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ حرم حرمت والا مقام مسجد حرام بیت اللہ ان دی عظمت اور ان دی فضیلت اور کیسی جگہ، کیسی عظمت اور فضیلت اور کیسی اہمیت کہ وہ جگہ جڑی حرمت والی جگہ ہے، قابل احترام حرمت والی جگہ، جن دے بارے اندر حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، اختار اللہ عز وجل، چنیا اللہ ذوالجلال نے، البلاد شہرانو، فأحب البلدان الی اللہ عز وجل، اور شہراں دے وچوں محبوب ترین شہر اللہ ذوالجلال نو سب تو پیارا اور سب تو پسندیدہ شہر ہے کہ وہ شہر البلد الحرام، حرمت والا شہر مکہ مکرمہ ہے۔ یعنی اللہ نے شہراں چو چنیا، جگہ چو چنیا، تے حرمت والا اگر شہر چنیا تے اس شہر نو چنیا، اور یہ اللہ دی محبوب ترین جگہ، پسندیدہ ترین جگہ، اور یہ حرمت والا قابل احترام ادو تو لگ کے ہے جدوں دا زمین و آسماں ہے، بڑی مدت کہ زمین و آسماں ادو تو لگ کے ہی یہ جگہ، یہ مقام قابل احترام ہے۔ اور ایک قابل احترام جگہ اگر دیکھا جائے تو ان دی نشاندہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام دی ہدایت دے مطابق ان دی نشاندہی کیتی کہ حرم قابل احترام جڑی جگہ ہے ان دی حد بندی کی ہے کہ کتھوں تک یہ جگہ قابل احترام ہے۔ ان دے بارے اندر اگر دیکھا جائے حدود حرم دے حوالے نال کہ مشرق دی جانب وادی ہے، وادی اورانا، مکہ مکرمہ تو مشرق دی جانب ان دی حد ہے تقریباً 15 کلومیٹر، اور اسی طرح مغرب دی جانب ایک جگہ ہے جنہوں حدیبیہ دے مقام تو یاد کیتا جاندہ ہے، یہ ہے تقریباً 22 کلومیٹر،
اور اسی طرح شمال دی طرف مقام تنعیم ہے، یہ 7 کلومیٹر ہے، اور شمال مشرق یہ ایرانہ ہے ایک مقام، یہ ایرانہ، اور یہ تقریباً ہے 16 کلومیٹر، اور جنوب دی طرف اضاءۃ اللبن ایک مقام دا نام ہے، یہ 12 کلومیٹر ہے، اور یہ وہ جگہ جن دے اندر اندر دا جڑا حصہ ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، اندر دا جڑا حصہ ہے وہ جگہ ہے حرمت والی جگہ، قابل احترام جگہ، اور وہ جگہ ایسی قابل احترام ہے کہ اس جگہ دے بارے اندر کہ جڑی قابل احترام جگہ کہ کسے شکار نو بھی، شکار ہے نا پرندیاں دا شکار، شکار نو اتھے کرنا یا اڈانا ڈرا کے دھمکا کے وہ بھی جائز نہیں، درخت کٹنے یا خود رو نباتات ان دا کٹنا یہ بھی جائز نہیں، اور حدود حرم دے اندر اتھوں تک کہ اگر باپ دا قاتل یا ویسے قاتل جڑا ہے باہر انہیں قتل کیتا ہوئے کہ وہ حرم دے اندر داخل ہو جائے، یعنی اس جگہ داخل ہو جائے تو انہوں بھی اس جگہ تے کچھ نہیں آکھیا جائے گا، ایڈی قابل احترام جگہ ہے، اور انہوں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا اس حرم دی حد دے اندر، اور ان کا انتظار کیتا جائے گا کہ کدوں یہ حد تو باہر نکلے تو یہ سزا دیتی جائے یا اندر دے حد جاری کیتی جائے، ایسی قابل احترام جگہ، اور ان دے بارے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے یہ مشرق مغرب شمال جنوب جڑی حد ہے نا اتھے برجیاں جڑیاں نا برجیاں انہوں نے لگوائیاں مقررہ جگہ تے رکھ دیتیاں کہ اے جڑی حد ہے نا یہ حد دے اندر اندر حرم ہے، حرمت والی جگہ ہے، اور ان برجیاں نو کچھ نہیں کیتا گیا، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال نے سید الانبیاء امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو فتح مکہ نو فتح کرن دا اعزاز حاصل ہویا، تے اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جڑیاں برجیاں ایتھے مقرر سن انہاں نو تبدیل نہیں کیتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا تمیم بن اسد خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ انہاں دی تجدید کر دے، یعنی انہاں برجیاں نو ہی اس طرح نویں سرے تو بنا دیتا جائے، اور پھر یہ برجیاں اسی ہی طرح رہیاں حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا تو انہوں نے بھی 4 قریشیاں نو بھیجیا کہ جاؤ یہ جڑیاں برجیاں نے انہوں دی جگہ تے نویں سرے تو پھر بنا دیتا جائے، سنوار دیتا جائے، اور یہ حدود حرم قابل احترام جگہ، قابل احترام جگہ جن دے بارے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے خود فرمایا، آقا فرماندے نے کہ انہو لم یحل القتال فی لأحد قبلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے تو پہلے بھی اس جگہ تے حدود حرم دے اندر لڑائی کرنا کسے واسطے جائز قرار نہیں دیتا۔ حدود حرم دے اندر لڑائی کرنا کسے واسطے انہوں حلال نہیں کیتا، جائز نہیں کیتا میرے تو پہلے، اور نہ ہی فرمایا میرے تو بعد بھی ایسا ہی معاملہ، لیکن صرف فرمایا ولم یحل لی، میرے واسطے بھی حلال نہیں، الا ساعتم من نہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ نے دن دے کچھ حصے اندر سا گھڑی گھنٹہ یا کچھ ٹائم، دن دے کچھ ٹائم اللہ نے میرے واسطے جائز قرار دیتا اتنے لڑائی نہ کرنا۔ کدوں؟ جدو فتح مکہ ہویا، ادو اللہ پاک نے یہ اجازت دے دیتی کچھ ٹائم واسطے، اور اس تو بعد فرمایا فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ پھر اس تو بعد کی فرمایا کہ ان دی حرمت اس طرح ہی اللہ نے پھر قابل احترام کر دیتی، کدوں تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت دے دن تک، یعنی ایتھے اس جگہ تے لڑائی کرنا، فساد کرنا، خرابی کرنا یہ جائز نہیں۔ مگر اج لوگ بعد نہیں آتے، اوتھے جا کے بھی حتیٰ کہ حجر اسود نو نا بوسا لے لگے ہی کی تماشا کرتے ہیں لوگ، اوتھے کہندے نے پتہ نہیں ایتھے شہید ہی ہو جانا اس طرح اس کام دے وچ، چیکاں کوکاں تکے اور فساد خرابی اور واویلا سارا کچھ ہی شور شرابہ ہو رہا ہوندا ہے، مگر نہ جانے کنے ہدایت دیتی، کنے رہنمائی کیتی کہ بوسا ایڈا ہی ضروری ہے۔ یہ تو بات ہے ہاتھ تے امن دی، سکون دے نال، یعنی نہ تکے دے بندہ تے نہ کھائے، ایسا موقع ہے تو ٹھیک ہے بوسا لینا حجر اسود دا سعادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا لیا ہے، اور اسی طرح اگر ایسا نہیں تو ہاتھ لا کے انہیں چم لیا جائے، اینا بھی کافی ہے، اے نہیں تو چھڑی لا لو مگر انہیں چمنا نہیں، اگر ایسا بھی نہیں تو صرف اشارہ ہی کافی ہے۔ مگر آج بھی ایسے بد نصیب لوگ جڑے اوتھے جا کے بھی انی قابل احترام جگہ تے جا کے بھی بد امنی تو بعد نہیں آتے، بڑا کنٹرول بڑے انتظامات موجود، مگر ان دے باوجود پھر بھی اگر دیکھا جائے تو وہ جگہ بڑی ہی قابل احترام جگہ ہے، قابل احترام جگہ، قابل احترام۔ ہاں اگر دیکھا جائے مفسرین نے بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ جرم ہی اوتھے کرے تو پھر انہوں سزا جڑی ہے حرم چو باہر لے جا کے نہیں دیتی جائے گی، اوتھے دیتی جائے گی۔ خرابی جو اوتھے کر رہے ہیں، گناہ اوتھے کر رہے ہیں، غلطی اوتھے کر رہے ہیں، تو پھر سزا بھی اوتھے ہی ملے گی۔ ہاں ایک بندے نے اگر جرم باہر کیتا ہے نا، کوئی بھی جرم کر لے، مگر وہ دوڑیا دوڑ کے حرم اندر داخل ہو گیا، تو ہون انہوں جتنا بھی بڑا مجرم ہے انہوں کچھ نہیں آکھیا جائے گا، کچھ نہیں کیا جائے گا، ان کا انتظار کیتا جائے گا کہ جدوں حرم چو باہر نکلے ادو بدلہ لان گے، جو بھی حد جاری کرنی ہے، جو انتقام لینا ہے اوتھے لے آ جائے گا۔ ایسی قابل احترام جگہ کہ اللہ نے سارے شہراں چو محبوب ترین اگر پیارا ترین خطہ چنیا تو او شہر مکہ ہے، اور اس شہر مکہ نو انی عظمت کیوں ملی؟
اللہ دے اس گھر دی وجہ تو، اس کعبہ دی وجہ تو، بیت اللہ دی وجہ تو اللہ نے اتنا احترام، اتنی عزت، اتنا مقام عطا فرمایا اس جگہ نو۔ اور ان دے بارے اندر اللہ پاک نے چند باتاں کیتیاں نے اس آیت دے اندر۔ میں اختصار اندر رہ کے کوشش کراں گا کہ چلو چند ایک باتاں جن دی وضاحت ہو سکتی ہوئی ٹائم دے اندر ان دی وضاحت کر دیواں۔ پچھے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی، اللہ نے امامت دا شرف، قیادت دا شرف عطا کیتا، تے فرمایا اللہ میری اولاد چوں؟ فرمایا نہیں، جڑے ظالم نے انہاں نال میرا کوئی وعدہ نہیں، اے ایمان اور نیک عمال کرن والے اس بات دے اہل نے، اگر ایسا نہیں تو پھر ایسا وعدہ بھی انہاں نال کوئی نہیں کیتا گیا اور نہ ہی ایسے لوگاں نال وعدہ ہے۔ اور اللہ فرماندے نے وہ وقت یاد کرو، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور فرمایا کہ جب جدو بنایا سی بیت اللہ نو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، بار بار لوٹ کے آن والی جگہ، کنہ واسطے؟ للناس، لوکاں واسطے، بار بار آنا تے جانا، ثواب دی جگہ، مثابۃ للناس۔ اے اللہ نے عجیب کشاں رکھ دتیاں، اے اللہ دے نبی دیاں دعاواں دا نتیجہ، دعاواں دا۔ انیاں مدتاں گزر گئیاں مگر دعاواں دیاں تاثیراں آج بھی موجود نے، اور این عرصہ گزر گیا اس اعلان کیتے نو مگر آج بھی تاثیراں موجود نے۔ دیکھو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ کیے، اللہ پاک دا قرآن نے تے سورہ ابراہیم میں اللہ نے پوری سورت دا نام ابراہیم رکھ دیتا، اور اس سورت دے اندر اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا اللہ تذکرہ فرما رہے نے۔ باقی چیزاں دے نال نال وہ جڑا بچہ جدو چھوٹا جہاں سی اپنی بیوی ہاجر اور بیٹے نو نال لے کے جدو گئے اور اس مقام تے جا کے اتاریا ٹھہرایا، اودو کی حالات سن اور ہون کی ہے؟ اللہ نے کنی تبدیلی لے آندی اودو تو لگ کے اج تک۔ اگر تھوڑا جی عرصہ پیچھے جایا جائے نا تے جس طرح پیچھے بندہ جائے گا وہ چیزاں نظر نہیں آن گیاں، مگر اگے تو اگے رونقاں ہی رونقاں۔ مگر دعا کون کر رہے نے؟ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے نے۔ دعا چھوٹا جہا بیٹا اپنی بیوی نو ایتھے چھڈیا تے آندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ دعا کی تھی، دعا تھوڑا جہا الگ ہوئے تے دعا کر دینے ربنا، اے میرے رب جی، انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد نو ایتھے ٹھہرا دیتا ہے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ ایسی جگہ تے جتھے کوئی کھیتی دا نام و نشان بھی نہیں ہے، اللہ کھیتی باڑی دا ایتھے تذکرہ کوئی نہیں، کوئی فصلہ نہیں، باغات نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پانی نہیں، اللہ کو مکھان نہیں، کوئی رہائش نہیں، کچھ بھی نہیں، ایتھے تے ایسی چیزیں کوئی نہیں۔ بے وادن غیر ذی زرع، ایتھے زراعت دا معاملہ ہی کوئی نہیں، لیکن ایک گل ہے عند بیتک المحرم،
عند بیتک المحرم، اللہ تیرے حرمت والے گھر دے کول، ادوں بھی تذکرہ کیتا ہے حرمت والے گھر دے کول اللہ انہاں نو بسایا کس واسطے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا اے رب جی تیرے حرمت والے گھر دے کول کیوں ٹھہرایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اللہ نماز دے پابند رہن، اللہ نماز نو قائم کرن۔ فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ پھیر دے، فاجعل افئدۃ من الناس، بعد لوکاں دے دل اللہ ادھر مائل کر دے، اے اللہ ادھر متوجہ کر دے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ ادھر آن، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، فرمایا وارزقہم، اللہ انہاں نو رزق دیویں، من الثمرات، پھلاں دا رزق اللہ عطا کر دیویں، لعلہم یشکرون، اللہ تاکہ تیرا شکر گزار بن جان، تیرے شکر گزار بن۔ اس واسطے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے، اور اے جگہ اے حرمت والی جگہ ایتھے اللہ دے نبی دی دعا اندر بھی موجود ہے۔ ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سپارہ 4 سورہ آل عمران ہے، اللہ دا قرآن ہے، اور اللہ تعارف کروا رہے نے اس جگہ دی سعادت کی ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اے او جگہ جڑی پہلی جگہ ہے روئے زمین تے اللہ نے سب تو پہلے اگر اپنی عبادت واسطے کوئی جگہ بنوائی ہے تو وہ بیت اللہ بنوایا ہے۔ اے حرم، اے حدود حرم، اے کعبہ سب تو پہلے اللہ دی عبادت واسطے جگہ جتے خالص اللہ دی عبادت کیتی جائے۔ ان اول بیت وضع للناس، جگہ اور بھی بڑیاں نے مگر اس جگہ دیاں بڑیاں سعادتاں موجود نے، ایک نہیں بڑیاں سعادتاں موجود نے کہ پوری زمین انی وسیع و عریض زمین ہے، تے پوری زمین دے وچوں سب تو پہلے اللہ جس جگہ تے اپنی عبادت واسطے جگہ بنوا رہے نے، اللہ جس جگہ تے اپنا سب تو پہلے گھر بنوا رہے نے، او جگہ کڈی سعادت والی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، اینو بنایا گیا ہے لوکاں واسطے، کندے واسطے؟ لوکاں واسطے بنایا گیا ہے۔ تے ہے کتے؟ للذی ببکہ، ہے جگہ مکہ مکرمہ اندر، مکہ مکرمہ دے نا تقریباً بعد نے لکھے 50 نام نے، 50، اور انہاں نامہ چو قرآن نے 5 نام استعمال کیتے نے، اگر وہ سارے پڑھنا دی ٹائم چاہیے ہے، مگر انہاں نامہ چو ایک نام یہ بھی ہے للذی ببکۃ مبارکا، فرمایا وہ جگہ کیڑی جگہ؟ مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے۔ اللہ جگہ ہے کیسی ہے؟ فرمایا مبارکا، برکت والی جگہ ہے، ان دیاں برکتاں ہی برکتاں نے، وہدی للعالمین،
اور جہان والے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے۔ اور کنے ہی لوگ ایسے نے جڑے جدو گھر ہوندے نے بڑے پاپی ہوندے نے، خطا کار تے گناہ گار ہوندے نے، انہاں دا عقیدہ جناب غلط ہوندا ہے، شرک والا عقیدہ، بدعت والا عقیدہ ہوندا ہے، مگر ایک ہی چکر لگدا ہے تے اللہ ذوالجلال اس بندے دی زندگی بدل کے رکھ دیندے نے۔ ہدی للعالمین۔ اور کنے ہی ایسے جڑے جدو اجے گئے نہیں دے تے حالتاں کچھ ہوندیاں نے، جدو چکر لا کے واپس آندے نے تے پہلے نالوں زندگی مختلف ہو چکی ہوندی ہے۔ ہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اور ان دے اندر بڑیاں بڑیاں نشانیاں موجود نے، مکہ مکرمہ دے اندر بڑیاں بڑیاں نشانیاں موجود نے، آیات بینات، واضح نشانیاں، کھلیاں نشانیاں، واضح نشانیاں۔ اور انہاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی کی ہے، فرمایا مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم۔ اور مقام ابراہیم جیڑا ہے وہ مقام اللہ ذوالجلال نے فرمایا مقام ابراہیم جدو بیت اللہ نو بنان لگے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے بنا رہے نے، دونوں مل کے۔ اور جدو دیوار زہرے تھلے کھو کے چنائی مشکل ہوگی تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام واسطے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کے آئے، اس پتھر تے کھڑے ہو گئے، اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اندے تے کھڑے ہو کے تے دیواراں دی چنائی لگائی جا رہی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال دیاں قدرتاں، اس مالک دیاں قدرتاں دیکھے اجے پتھر تے پیر زہر ہے، او سخت بڑا ہے، یہ نرم بڑے نے، انہاں دا آپس معاملہ کوئی نہیں، مگر بات یہ ہے بناندیاں اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نشان ہی اس پتھر تے لگا دیتے، پیراں دے نشان پتھر تے لگ گئے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین نے لکھے ہے اس آیت دی تفسیر دیتا ہے، فرماندے نے کہ میں دیکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیران دے نشان اس پتھر تے میں دیکھے تے لوکاں نے اینے ہاتھ لائے کہ وہ نشان ہی مٹ گئے، چھوندیاں نشان ہی مٹ گئے نے، مگر اللہ ذوالجلال نے نشان لگوا دیتے۔ وہ ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، اے بھی اللہ دیا نشانی ہے، چونکہ نشانی ہے بیت اللہ دے کول ہی گویا کہ پتل دی جالی دی اندر، اور جناب بڑے سنہری اس جالی دی اندر انہوں محفوظ رکھیا گیا ہے، اور ایک نشانی دے طور تے پتھر گویا ان دے اندر آج بھی موجود ہے۔ اے ہے مقام ابراہیم، اے پتھر جس پتھر تے کھڑے ہو کے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی دیوارانو بلند کیتا، چنائی لائی، اور جناب چنائی نو لاندے ہویا جنہیں نشان اللہ نے پتھر تے لگائے، انہوں فرمایا قرآن نے مقام ابراہیم۔ اور اے مقام ابراہیم و مقام ابراہیم جن دے بارے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے کی نے حدیث دے اندر بات آندی ہے، اللہ ذوالجلال نے میریاں کچھ باتاں دے نال اس طرح دا اتفاق ہویا، موافقت ہوئی کہ جو اللہ چاہندہ سی نا، جو اللہ چاہندہ سی تے میری زبان تو بھی اللہ نے اوہی جاری کرا دیتا، اوہی جاری کروا دیتا۔ اور اونا چیزاں جو کیے انہاں چیزاں دے وچوں ایک بات بھی ہے کہ اس سورت دی اس آیت سورہ بقرہ دی اس آیت دے اندر اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے بات نو سمجھایا کیے، فرمایا میرے محبوب جی میرے آقا علیہ السلام نو کہن لگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا میرا دل چاہندہ ہے کہ جدوں بیت اللہ دا طواف کر لو نا، طواف تے اودو سونیا دل چاہندہ ہے مقام ابراہیم تے نماز نہ پڑھیے کریے، مقام ابراہیم تے
نماز پڑھیے نو جائے نماز بنا لیے مسلے دی جگہ